اور ان دونوں کو اس لیے جوڑے رکھا کہ کہیں ایسا نہ امت یہ سوچے تو قرآن کافی ہے اہل بیت کو چھوڑ دو، کہ یہ کہے کہ اہل بیت کافی ہے قرآن کو چھوڑ دو. میرے رسول نے فرمایا کہ نہیں، دونوں کو لائن طریقہ یہ جدا نہیں ہو سکتے. اس کی بھی ایک وجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی کمی ہے کہ اہل بیت پوری کریں گے، یا اہل بیت میں کوئی کمی ہے کہ قرآن پوری کرے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اگر قرآن اہل بیت کے علاوہ کسی نے سیکھنا چاہا تو سمجھ نہیں پائے گا، اور اہل بیت کو قرآن سے ہٹ کر کے پہچاننا چاہا پہچان نہیں پائے گا. اس لیے قرآن کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھا تاکہ اگر اہل بیت کی معرفت حاصل کرے تو قرآن بتائے گا، قرآن سیکھنا تو اہل بیت بتائیں گے. اس لیے نہیں کہ قرآن میں کوئی کمی تھی کہ اس لیے انہیں اہل بیت کے ساتھ لگا دیا، اس لیے نہیں کہ اہل بیت میں کوئی کمی تھی کہ انہیں قرآن کے ساتھ لگا دیا، اس لیے کہ یہ دونوں ادھر سے ہے ہدایت کے لیے. ہم بشر کی فکر وہاں پہنچ نہیں سکتی کہ یہ کلام کیا ہے، یہ آنے والے کیا نظر. وہ تو تاریخیں نہیں ان کی معرفت کرا سکتی، ان کی پہچان کرا سکتی، کیونکہ تاریخ مورخ بعد کی ہے، یہ پہلے کے ہے. جیسے عقل میں آنے والی ہونا چاہیے تھا جو یہاں تک کہ خود آدم بھی جب تک کہ پروردگار نہ چاہے معرفت نہیں کرا سکتے، کیونکہ آدم بھی بعد کے ہیں، یہ اس سے پہلے کے ہیں. جناب آدم نے ایک نور کو دیکھا ہے آسمان پروردگار، یہ نور کیا ہے تو اس وقت معرفت کرائی تھی پنجتن کی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے. اس کا مطلب ہے یہ پہلے ہیں، آدم کی بات کے ہیں. تو آپ کون سے مسلمان یہ کہے گا ہم قرآن کو یا ہم اہل بیت کو تاریخوں سے ہم سمجھیں گے کیا؟ نہیں، اللہ نے اللہ کے رسول نے یہ وصیت فرمائی کہ اگر اہل بیت کو پہچاننا ہے تو قرآن سے، اور اگر قرآن کو معرفت حاصل کرنی، قرآن کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اہل بیت سے. اگر اہل بیت سے ہٹ کر کے کسی نے قرآن سیکھنا چاہا سیکھ نہیں پائے گا، قرآن ہدایت نہیں کر پائے گا. کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا قرآن بھی اور اہل بیت، قرآن بھی اور سلسلہ انبیاء اور مرسلین بھی اور ائمہ طاہرین بشر کی ہدایت کے لیے. تو اگر ان سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو جو طریقہ اللہ نے معرفت کا بتایا ہے وہ اپنانا پڑے گا. یہ دو قیمتی چیزیں تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں، اگر ان کے ہوتے ہوئے مسلمان جاہل رہ جائے گا، جو کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور اہل بیت کے ہوتے ہوئے، اور کتنی مماثلت بھی ہے ذرا محترم، اگر غور کریں گے اللہ نے کتنی مماثلتیں ان کے بیچ میں رکھی ہیں. قرآن کو بھی پاک، ان کو بھی پاک، ان کی بھی طہارت کا اعلان قرآن خود کرتا ہے، اللہ خود کرتا ہے قرآن کی، اور ان کی بھی طہارت کا. یہاں تک کہ وہاں پر بھی کہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بھی جب تک طہارت نہیں ہے چھو نہیں سکتے ہو. اور ان کے لیے بھی آیات تطہیر نازل کو قریب نہیں جا سکتا جب تک کہ طاہر. یہاں پر بھی دونوں کے اندر کتنی مماثلت ہے علم کے لحاظ سے. وہ بھی لا رطب ولا یابس، اس کا ذکر کرتا ہر خشک و تر موجود ہے، اور ادھر سے یہ بھی اعلان بلکہ ممبر کو بیٹھ کر کے سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. ہر اعتبار سے نہ اس کا مقابلہ ہے نہ اس کا مقابلہ ہے، نہ اس کی کسی چھوٹی سی چھوٹی صورت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ادھر کے کسی کے بچے سے بچے کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جہاں وہاں کا چھوٹے سے چھوٹا سورہ بھی قرآن ہے، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی قرآن ہے، یہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی علی نظر آتا ہے. جہاں کا اگر اصغر بھی نظر آتا ہے وہ بھی کمالات میں علی نظر آتے. سلوات پڑھ دیجیے عظمت انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو جہالت سے نکالنے کے لیے. قرآن کتنا قیمتی، کتنا وزنی، کتنی، یعنی آج انسانوں آج مسلمانوں نے سے بڑا ہلکا سمجھ لیا، کیونکہ تلاوت کی حد تک تھا یا حفظ کی حد تک تھا. لیکن وہ بار بار آواز دیتا ہے تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو، تاکہ میرے وزن کا پتہ چلے، تاکہ میری عظمت کا پتہ چلے، تاکہ میری طاقت کا پتہ چلے. قرآن تو اتنا وزنی تھا کہ قرآن خود آواز دیتا ہے کہ خود ذات خدا کے جگہ سے پہاڑوں پہ نازل کرتا تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. کتنا وزنی معمولی سمجھ ہوتا، اور کتنی بڑی طاقت رکھتا ہے. قرآن کی آیت ہے قرآن کا میں کوئی واقعہ نہیں پیش کر رہا ہوں،
کوئی حدیث نہیں پیش کر رہا، قرآن کی طاقت کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں ساتھیوں کی سنجیرت میں ہل جبال، اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چڑھایا جا سکتا ہے، قطعت میں ہل آرض، اس کے ذریعے سے مسافتیں جو مہینوں کی ہے لمحوں میں طے ہو سکتی ہے، قطعت میں کل مہل موتا، یہ صرف مرحومین کی مغفرت کے لیے نہیں بلکہ مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ یہ بڑی طاقتور کتاب تھا جو کتنی قیمت، کتنی کاش ہم نے اس کا ادراک کر لیا ہوتا، جس کی طرف بار بار قرآن مطالبہ جس کا بار بار کر رہا ہے، جو تدبر نہیں کرتے، جو ترک نہیں کرتے، اس کی عظمتوں کو سمجھتے کہ آخر دیکھیے کلام کتنا قیمتی اور کتنا سعادت والا کہ اپنے صاحب کو بھی سعید بنا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم جس رات میں نازل ہوا اس سے 1000 مہینوں سے بہتر کر گیا۔ سورہ قدر گواہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جب قدر میں کیا قرآن نازل ہوا تھا نا، یعنی جس رات میں نازل ہوا اسے 1000 مہینوں سے بہتر کر گیا، جس پر نازل ہوا کائنات سے افسر تھا جو کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی پڑھے گا اسے، کسی گھر میں تلاوت ہوگی اس کی، اس میں سعادتوں کو عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ روایات معتبرہ کے اندر آیا کہ جس گھر میں اس قرآن کی ہر روز 50 آیات کی تلاوت ہوتی ہوگی، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ چمکتے ستارے۔ معمولی نہ سمجھے قرآن جو ہدایت بشر کے لیے آیا ہے، معمولی سی کتاب ہے، حدیث معتبرہ کے اندر توجہ کا جنم ہوتا ہے۔ وہ گھر ایسا لگتا ہے آسمان والوں کو جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے۔ تو پتہ چلا رنگ اور روغن پینٹ سے گھر نہیں چمکتے، تلاوت قرآن سے چمکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت اور یوں ہی اہل بیت کا بھی ذکر ہے، جس گھر میں آیا حجو کے ذن مطلب کعبے کو قبلہ بنا دیا، حجو کے ذن مطلب یہ بھی معمولی نہیں، یہ عظمتیں بھی معمولی نہیں ذن محترم۔ جس شہر میں قدم رکھا مدینے کو منورہ بنا دیا، مکے کو معظمہ بنا دیا، حجو کے ذن محترم، یعنی یہ بھی جہاں جہاں قدم رکھتے چلے گئے عظمتیں بخشتے چلے گئے۔ اسے کلام الہی اس طریقے سے یہ بھی میں نے کہا کہ بہت سی مماثلتیں ہیں ان کے بیچ میں، اس لیے اللہ کے رسول نے قرآن کو اہل بیت اور اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھا اور مسلمانوں کو ان دونوں سے کے ساتھ رکھا، ان دونوں کے ساتھ رکھا، ان دونوں کے ساتھ چلنا ہے اگر ہدایت حاصل کرنا۔ خالی قرآن اہل بیت سے ہٹ کر کے سیکھ نہیں سکتے، اس کی آیات سمجھ میں کہاں آئی؟ اب ایک شاعر ہوتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے کلام کو سمجھاتا نہیں ہے عام انسان تک کیا وہ کہہ رہا ہے نہیں پتا چلتا۔ اگر کوئی شعر وہ اپنا ایسا کہہ دے کہ بہت سی تاریخ کو نظر میں رکھتے ہوئے جب تک کہ اس تاریخ کی طرف اشارہ نہ کرے سننے والا سمجھ نہیں سکتا، یعنی کہنے والا خود کہے گا تب۔ اب بشر کو کیا پتا کہ اللہ آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی یا بتائے کہ اس کے پاس اللہ آ کر کے کہتا ہے یا کسی کے پاس جبرائیل آ کر کے سوائے رسول کے کہتا ہو تو مجھے بتائے کہ ہاں جبرائیل رسول کے پاس بھی آتا تھا، فلاں کے پاس بھی جا کے کہتا تھا کہ اللہ آیت میں یہ کہہ رہا ہے، تب تو میں مان لیتا کہ اہل بیت کو چھوڑ کر کے قرآن مطلب کا ضرورت نہیں ہے کسی کو سمجھانے کی، کسی کو کیا پتا، لہٰذا ایسوں کی ضرورت ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مثال جو یہ جانتے ہو اللہ کہنا کیا چاہتا ہے آپ کے کریمہ میں وہ سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہی وہ آتیا ہے تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کے مثال انہوں نے ثابت بھی کر دیا۔ اگر کہ کیسے رسول اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ ثابت کر سکتی ہے، علی نے بھی آتے ہی ثابت کر دیا۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے یا لوہے محفوظ میں بھی اللہ کے پاس ہے، جب علی پیدا ہوا ہے قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، سبھی سارے عالم اسلام سارے مسلمان مانتے جاتے، آغوش میں آتے ہی توراۃ و زبور اور انجیل کو چھوڑ دیے تھا جو نازل ہو چکی ہے،
जो इन हस्तियों को परवरदिगार ने गवा के रखा हुआ, तो मुमकिन है कोई आयत ला करके मुझे ये भी बयान कर दे कि देखो जी अल्लाह बार बार अपने रसूल से कह रहा है क्या तुमने नहीं देखा मैंने कौम आद के साथ क्या किया, कौम समूद के साथ क्या किया। और ये भी इनकी अजमत के ऊपर दलालत करता है, क्योंकि ये कब यानी पैदा होने से पहले देखते हैं, तो इसलिए अल्लाह कहता है कि आपने नहीं देखा। पैदा होने के बाद के देखने को छोड़िए, ये दुनिया उसको उनको इस देखने से रोक नहीं सकती है, ये पर्दे नहीं बन सकते, यहाँ तक कि मौत भी इनके लिए पर्दा नहीं बन सकती है। देखने से रसूलुल्लाह जैसे अपने हयात में देख रहे थे, बाद मौत भी अल्लाह ऐसी ताकत देता है उन्हें कि वो देख सकते हैं। ये काबिल विरादत देखते हैं तो परवरदिगार कुरान में कहता है कि या रसूल क्या आपने नहीं देखा कि हमने फलां के साथ ऐसा किया, फलां के साथ ऐसा किया। तो मुमकिन है तौरात और ज़बूर और इंजील के लिए आप कहें कि अगर अली ने तिलावत की तो नाजिल हो चुकी थी, लेकिन कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ था। अली ने आगोश में पढ़ के बताया कि हम कुरान के इतने जानने वाले हैं कि काबिल नुज़ूल उसकी तिलावत करते हैं। सलावत पढ़ के अज़मत अल्लाह ने जब इस बशर की इस जहालत को दूर करने के लिए जिन्हें भेजा तो वो आलिम थे, वो जानने वाले थे। अनपढ़ में नहीं आता है। जो भी कोई कोशिश ये करे कि नहीं जी दुनिया में आए जिब्राइल ने पढ़ा दिया या मसलन कुरान जगह से इन्होंने तालीम हासिल कर ली, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि अल्लाह जिन्हें हिदायत के लिए भेजता है फिर इल्म उनकी तरफ से उसी की तरफ से होता है, तो उसी की तरफ से पढ़ के आते हैं, वो कायनात की हिदायत करते हैं। और कायनात की हिदायत वही कर सकता है जिसको इल्म वो दे, जिसको इल्म वो दे, जिसका इल्म किताब से हो वो हिदायत नहीं कर सकता है। जिसकी फिक्र महदूद हो, जिसका इल्म महदूद हो, वो कायनात की हिदायत नहीं। इसलिए निजाम हिदायत को उसने अपने हाथ में रखा। अंबिया भी खुद भेजे, रसूल भी खुद भेजे, इमाम भी खुद भेजे। इस निजाम को अपने बस दुनिया में ऐलान करना चला गया। यहाँ तक कि किसी से वोटिंग भी, किसी से मशवरा भी नहीं किया। कोई बता दे मुझे तारीख में कहीं से भी कोई हवाला दे दे मुझे कि अल्लाह ने पहले मशवरा किया हो कि मैं मूसा को भेजूं, कबूल है आपको? थोड़ा सा सख्त है, क्या मैं भेजूं या जनाब यूसुफ को भेजूं, यूसुफ को भेजूं, इब्राहिम को भेजूं? किसी से मशवरा लिया? नहीं। कहीं वोट मांगे? नहीं। क्योंकि ये हिदायत मुझे पता है कि कैसी जरूरत है, उसके मुताबिक उनमें मैं नबी को भेजूं, रसूल को उतारूं, इमाम को भेजूं। सिर्फ एक काम करता गया कि वो ऐलान कराता चला गया, ये पहचानवाता चला गया। किसी का गहवारे में ऐलान हो रहा है, जो कि वहां जरूरत है कि गहवारे से ऐलान करें कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं किताब लेके आया हूँ, मैं कुरान में किताब लेके आया, अल्लाह का कलाम लेके आया, तुम्हारी नबी बन करके आया। किसी के लिए जरूरत थी कि नहीं इंतजार करें, जो कि 40 साल के बाद ऐलान करवाया। आने वाला पहले ही दिन से नबी था, क्योंकि वो हिदायत के लिए आया था, जो कि पहले ही दिन से नबी था। इंतजार किसी के लिए 40 साल का कराया, किसी को गहवारे में ही कहा कि अब जरूरत है, अभी से इसका ऐलान करो। ये उसका एहतमाम, ये उसकी जरूरत है। और फिर ऐलानात के लिए बेहतर से बेहतर एहतमाम करता गया। अब मुझे मालूम नहीं गुज़श्ता अंबिया की नबूवतों के ऐलान या रसूलों के रिसालत के ऐलान के वक्त कितने लोग रहे होंगे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा जब उनकी नबूवत और रिसालत का ऐलान हुआ तो तारीखों में लिखा है 40 कबीले के लोग या 40 लोग वहां मौजूद थे, दावत ज़ुलैशिया में मौजूद थे। और उनके बीच में ऐलान कराया, एक दिन बुलाया, खाना खिलाया, अबू लहब ने उठ करके भड़काया, सब उठ करके निकल गए। दूसरे दिन फिर बुलाया, जाहिर सी बात है अगर कोई माने ना माने, लेकिन अल्लाह का निजाम ये है कि उसे बार बार हिदायत जब तक पाएगा नहीं, तो ये उसूल है, ये अल्लाह का तरीका है, ये अल्लाह ने अपने अंबिया को सिखाया। अब नबी करीम की सीरत को देख सकते हैं, नबी करीम हर रोज उसी गली से गुजरते हैं जिसपे उन पे कूड़ा करकट डाला जाता है, अपने रास्ते को नहीं बदलते, यहाँ तक कि वो जो कूड़ा करकट डालने वाली है उसके रास्ते को न बदल ले। हमारी तरह नहीं है, वो आए हिदायत बशर के लिए, ये निजाम है इसीलिए। ये नहीं कि आज मसलन किसी ने बुरा भला कह दिया तो पीछे हट गए, आज किसी ने रोक दिया तो पीछे हट गए। अब क्या जरूरत है हमें इनकी हिदायत करने की, तो मानते नहीं। अंबिया की सूरत सीरत ऐसी नहीं है, अल्लाह ने ऐसे नहीं सिखाया, बल्कि अल्लाह ने कहा तुम्हारा काम ही हिदायत करना है,
اگر تم یہ سوچتے کہ میرے نمائندے ہو پھر ان کی ہاں یا نہیں کو نہیں دیکھنا ہے، ان کی رضا اور ناراضگی کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہاں میری رضا ہے کہاں میری ناراضگی ہے، کہاں میری رضا ہے کہاں میری ناراضگی۔ ایک دن اٹھ کر کے چلے گئے، دوسرے دن پھر بلایا، کھانا کھلایا، پھر کھڑے ہوئے رسول اللہ، لیکن نہیں سارے محترم کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اٹھ کر کے ابو جہل کے ابو لہب کے بھڑکانے پڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اب تیسرے دن وہاں پر ایک اور بزرگ تشریف فرماتے، کھڑے ہو کر کہا کہ اپنی اوقات میں رہنا، جہاں پہ ہو بیٹھے رہنا۔ کھڑے ہوئے کونے میں، ظاہر سی بات ہے وہ جو بھڑکانے والا وہ ایک بزرگ تھا، یہاں پہ کھڑے ہوئے وہ بھی بزرگ تھے، مانے ہوئے تھے اپنے قبیلے کے، کھڑے ہوئے کہ جب تک کہ میرا بھتیجا اپنی بات نہیں کہتا کوئی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی اٹھنے کی، ایک مرتبہ اشارہ کیا میرے بیٹے اٹھ، اور اٹھ کر کے جو تمہیں کہنا ہے کہہ دے۔ اب یہ دعوت ذوالعشیرہ کا اپنی نبوت کا اعلان کیا میرے رسول نے، میں تمہارے بیچ نبی بن کے آیا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا میری رسالت کی، میرے رسالت میں میرے کام میں تم میرے ساتھ کون تمہیں مدد کرے گا؟ اور جو مدد کرے گا اس کا سیرہ بھی سنا دیا، وہ میرا ولی ہوگا، میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرے بعد سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اس رسول کے اعلان رسالت اور نبوت تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ 40 لوگ یا 40 قبیلے کے لوگ، اللہ اکبر۔ اب یہ رسالت کا اعلان ہے، اب ایک وقت میں امامت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اب نہ 40 قبیلے کے لوگ نہ 40 لوگ، بلکہ تاریخوں نے یہ لکھا 1.25 لاکھ کا مجمع۔ نبی اور رسول کی رسالت کا اعلان تو 40 قبیلے کے لوگ ہیں، 40 لوگ، اسے قبل تاریخ گواہی نہیں دے رہی ہے، لیکن اب جب امامت اور ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو نہ 40 قبیلے کے ہیں نہ 40 ہیں، بلکہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ لوگ بھی کیسے انتخاب کیے عام نہیں ہے، حاجی ہے، حاجی بیت اللہ انجام دے کر کے واپس آ رہے، اور جگہ ایسی چنی، اللہ اکبر، جگہ کیسی چنی، وقت کیسے کا انتخاب کیا۔ میں کہوں گا یا رسول پروردگارہ، کیونکہ رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اس لیے میں کہوں گا پروردگارہ بہترین موقع تھا عرفات کا، پروردگارہ وہاں حکم نازل کرتا، کیا ہے میرے رسول اعلان کر دے عرفات میں تجھے خطبہ دینا ہے، تجھے حج پڑھنا ہے، یہ حجاج کرام آئے ہیں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے، لہٰذا یہاں پہ حج پڑھنا ہے، خطبہ دے دے، لیکن وہاں کا نہیں ملتا ہے، رسول نے اعلان نہیں کیا۔ تو آخری حج میں تو ہوا تھا نا، وہی مدینے سے جا کر کے پہلا اور آخری حج تھا میرے رسول کا، وہاں پر میں کہوں گا پروردگارہ تو خانہ کعبہ سے اس سے بڑا مقام کون سا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ حج یعنی خانہ کعبہ سے بہتر کوئی مقام ہو نہیں سکتا، پروردگارہ یہاں سے اعلان کرا دے، لیکن نہ وہاں پہ ہو رہا۔ غدیر ایسا میدان چلیے جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی درخت سائے کے لیے ہے، اس مقام پہ روکا جا رہا ہے، اور پروردگار ظاہر سی بات ہے جو حج کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں جب مکمل ہو جائے تو واپسی کی تاریخ میں بڑی جلدی ہوتی ہے کب واپس گھر پہنچے، اور گھر والوں کی بھی نظریں راستے پر ٹکی ہوتی ہے کب واپس ہمارا حاجی واپس آئے صحیح سلامت، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ آج کے دور کا بھی اور اس دور کا بھی، آج بھی وقت معین ہو جاتا ہے پہلے، اب آج تو سوشل میڈیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے اس زمانے میں لوگوں یہ پتا ہوتا تھا کہ ہمارا گھوڑا کتنی دیر پہنچے گا، ہمارا اونٹ کتنا زمانہ لے کر جانے اور آنے میں، یعنی قدم ناپے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ بات سوچی کہ آج کے ہی دور میں حاجی کے استقبال کے لیے لوگ فون پہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے سن کر کے فوراً استقبال کے نکل پڑتا ہے، اس وقت بھی ایسا تھا، جو وقت بتایا ہوتا تھا اس دن نہ ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد حاجی کے انتظار میں سب گھر والے نکلے ہوتے تھے۔ پروردگارہ اب سارے انتظار کر رہے ہیں، پریشان ہو جائیں گے، اور آپ حاجی کو چھوڑ دیجئے اس وقت کیوں روکنے کا، لیکن عجب نہیں، پروردگار اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اہتمام یہ کیا، نہ عرفات کا میدان چنا، نہ بیت اللہ جیسا مقام چنا، بلکہ غدیر جیسا مقام چنا اس اعلان کے لیے، اس لیے کہ اگر عرفات میں اعلان کر دیتا تو ممکن ہے لوگ عبادات میں مشغول کہ عرفات سے بڑا دن نہیں ملے گا، اس سے بڑی موقع نہیں ملے گا نمازوں میں، تو لوگ کل یہ کہتے ہم تو نماز میں مشغول تھے ہمیں پتہ نہیں رسول ہر ایک اپنے خیمے میں نمازوں میں مشغول ہے،
मस्जिद निमरा में वो जो आलिम है वो क्या खुतबा दे रहे कोई खबर नहीं है। लोग इस तरीके से कल जवाब देते थे हमने सुना नहीं, हम तो इबादत में मशगूल थे। मैं कहूंगा बैतुल्लाह जैसा घर, इतना बड़ा मकाम, वहां पर भी देखा दबाव में लोग मशगूल होते हैं, सही में मशगूल होते हैं। कल क़यामत के दिन कह देते या क़यामत के दिन की बात को छोड़ के बाद में ये कह देते हम तो सही में मशगूल थे, हम तो दबाव में मशगूल थे, हमें पता नहीं रसूल ने क्या कह दिया। इसलिए अल्लाह ने एहतमाम किया गदीर का, जहां तक कि जो आगे बढ़ गए पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए उनका इंतजार किया और फिर हुक्म दिया ऐसे मैं बयान नहीं करूंगा बल्कि एक मेंबर बनाओ। ये अल्लाह के रसूल ना यहाँ लकड़ी है, न दरख्त है, न पत्थर, न कुछ है, मेंबर कैसे बनाए, वक्त भी कम है, क्या करें। कहा नहीं मैं बताता हूँ, कहा अपने अपने ऊँटों से उतारो, गाड़ियाँ उतारो, पालाने शुक्र उतारो, रखो यहाँ पर मेंबर बनाओ, बुलंद करो। सब ने अपने अपने ऊँटों से उतारा और एक बहुत ऊंचा मेंबर बनाया। अल्लाह अकबर, ये एहतमाम है, ये एहतमाम है कैसा मोहतरम। क्योंकि जैसे अबू लहब के भड़काने से उठ के चले गए ना, दूसरे दिन भड़काने से उठ के चले गए, अल्लाह इनकी नफ्सियात को जानता है कहीं छोड़ करके चले न जाए, लेकिन अल्लाह का भी एक एहतमाम था। जैसे आप लोग तशरीफ फरमाया यहाँ मजलिस में गाड़ियों से आए हैं, सबकी चाबियां लेकर के मैं यहाँ रख के बैठ जाऊं, आप में से कोई उठ के जाएगा नहीं क्योंकि आप मजबूर हो गए हैं। जिस सवारी से आपने जाना है उसकी चाबी मेरे पास है। रसूलुल्लाह ने भी कुछ ऐसा ही किया। उनकी चाबी के कोई जाए ना, उनकी ना कोई बहाना करके बीमार हो गया हूँ, इसलिए सबकी काठियां उतरवा करके मेंबर और मेंबर पर खूब तशरीफ पर जब तक खुतबा खत्म नहीं होगा कोई जान नहीं सकेगा। अल्लाह ये हर चीज के अंदर अगर आप गौर करते चले जाएंगे तो ये फलसफा समझ में आएगा क्या गदीर का मकाम नहीं। फिर एक दिन नहीं ऐलान कर देते काफी नहीं, 3 दिन तक ठहराए रखा। मैंने अभी जो बात कही थी कि जाने और आने का वक्त मुअय्यन होता है, 3 दिन तक रोके रखा। अब वो घर से निकले, वो हमारा आज ही फुला तारीख को पहुंचना था, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आता। जो 3 दिन गुजर गए, क्यों नहीं? आज तो सोशल मीडिया है। हमारी एक दिन फ्लाइट लेट हो गई थी किसी मजबूरी की वजह से, रास्ते में कुछ खराबी की वजह से फ्लाइट लेट हो। आते मुझसे पहला सवाल ये था कि आपके एक दिन लेट हो गए, आपकी फ्लाइट एक दिन लेट हो गई, क्या रास्ते में दुबई में कुछ हो गया था, क्या यहाँ एयरपोर्ट पे कुछ हो गया? अरे मेरे उस एक दिन के बारे में सब पूछ रहे। मैंने 40 दिन और भी मक्के में गुजारे थे। क्या पहले उनका सवाल करो, आपने हज कैसे किया, आपने अरफात कैसे किए, और पहले मेरे उस एक दिन के बारे में जो मेरी फ्लाइट मिस होने की वजह से होकर के मैं एक दिन लेट हो गया, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि ये नफ्सियात इंसानी है कि जिस दिन वो इंतजार कर रहे थे उस मुताबिक मैं नहीं पहुंच पाया, तो ये हर एक से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे। कुछ ऐसा ही करवाना चाहता था अल्लाह। एक दिन 3 दिन सब निकले हुए रास्ते में हाजी को रिसीव करने के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए। अब जब 3 दिन लेट हाजी पहुंच रहा है तो पहले ये नहीं पूछ रहे हज कैसे किया, बल्कि सबसे पूछ रहे हैं कि इतना देर क्यों हो गई, 3 दिन लेट क्यों हो गए। तो कोई हज नहीं सुना रहा है बल्कि गदीर सुना रहा है। किसने खबर पाई नहीं, बन गए मौलानी, किसने खबर पाई नहीं, है जमा हाजी गदीर हम तन्हाई नहीं, है जमा हाजी गदीर हम तन्हाई नहीं, करके ऊंचा यूं अली को कह रहे हैं मुस्तफा, कल न कहना कि हमें सूरत नजर रुकने की वजह क्या थी? अल्लाह इस पैगाम को, जो पैगाम इमामत और विलायत है, कि कौन है पहुंचाना चाहता था कि मैंने नबी भेजे, रसूल भेजे, मैं नबी भेजे, रसूल भेजे, उनकी मैंने उनका ऐलान नबूवत और रिसालत किया। अब इमामत इनके ऊपर वही नाजिल होने वाली नहीं है, इनके ऊपर वही नाजिल होने वाली, लिहाजा इन्हें पहचानने के लिए मुझे वक्त पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है ये पैगाम पहुँचाना है, पैगाम पहुँचाना है, पैगाम विलायत और इमामत
پہنچانا ہے کہ یہ تمہاری ہدایت کا انتظام ہے کہ بعد رسول بھی بعد وفات رسول بھی پروردگار نے تمہیں ہدایت سے خالی نہیں رکھا ہے، بلکہ جیسے نبوت اور رسالت کے ذریعے سے ہدایت پہنچائی ہے ایسے اللہ امامت کے ذریعے سے ہدایت پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ نظام ان کے حوالے رسول نے نمبر پر جا کر کے یہی فرمایا تھا کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے اولا ہوں کہ نہیں؟ سب نے جب کہا بلا یا رسول اللہ تو اس وقت اٹھا کر کے دکھا کر بھی اور قول سے بھی فرمایا من کن تم مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں میں سمجھ لو اس کے بعد میری بات اس کا علیم مولا ہے۔ یعنی جو چیز آج پروردگار میرے ذریعے سے تم تک پہنچانا چاہتا تھا وہ آج کے بعد علی کے ذریعے سے پہنچائے گا، اس کے بعد حسن کے ذریعے سے پہنچائے گا، اس کے بعد حسین کے ذریعے سے پہنچائے گا، اور یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوا جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا اہتمام تھا، بلکہ آج بھی پردہ غائب میں اسی صورت کا بیٹھا ہوا اس انتظار میں ہے کہ جو ظاہرہ ہوا الدین کلے کہ اس دین کو ادیان کے اوپر غالب کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہے کہ جو کائنات کو جو ظلم و جور سے بھر جائے گی، جہالت و فساد و فسق سے بھر جائے گی، وہ آنے کے بعد اس کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ دنیا میں صرف ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، صرف اللہ کی وحدانیت کا کلمہ ہوگا جو کہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی نظام کو ایک وقت میں جب ضرورت پڑی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بچایا۔ اور جو مجلس آپ بیٹھے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر اور اس نظام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس وقت بھی ایسے ہی کی ضرورت پڑی کہ جو اللہ کی طرف سے تھا، یہ بندوں کے بشر کی طرف سے یا جو بندے ہدایت کے لیے چنتے ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ 3 لوگوں کا نام تھا، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین علیہ السلام۔ 3 لوگوں کا بیعت کا سوال تھا نا، جو خط آیا تھا 2 چپکے سے نکل گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اس نے دین کو بچانا ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، اس نے صرف چھپ کر کے آج دنیا کہتی ہے کیا ضرورت تھی اتنا 30,000 کے مجمع کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کو جانے کی، وہ بھی 72 کو لے کر کے۔ یہ دین خدا میں پوچھا نہیں جاتا ہے، یہ اس نظام میں سوال نہیں ہوتا ہے۔ رسول کی جنگیں گواہ ہیں، 900 کے مقابلے میں 313 کو لے کے نکل رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا جاتا ہے۔ دین کو بچانا ہے، مطلب ایک بھی وہ اس کی بھی ذمہ داری ہے دین کو بچانے کے لیے نکلے۔ امام حسین علیہ السلام نکلے، اپنے بچوں کے ساتھ نکلے۔ دنیا میں کہتے کیا ضرورت ہے نکلنے کی آپ لوگوں کو، روم میں کیا جلوس نکالنے کی، مسجدوں میں بیٹھ کر کے ذکر کر لیجیے۔ اگر امام حسین مدینے میں مسجد میں بیٹھ جاتے تو آج ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے فرمایا دین ایسے نہیں بچے گا، بلکہ مجھے گھر سے نکلنا پڑے گا، تنہا بھی نہیں، بچوں کو لے کر کے نکلنا پڑے گا، بچیوں کو لے کر کے نکلنا پڑے گا، مستورات کو لے کر کے نکلنا پڑے گا، تب جا کر کے دین الہی بچے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کوئی یہ اعلان تھوڑی کیا تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ فرمایا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، قیامت تک ایک تحریک کا آغاز کر رہا ہوں، جو مجھ جیسا ہوگا، جو میرا ہوگا، وہ جو میرے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور وہاں پر امام حسین نے جو خطبہ اور جو وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے لکھا تھا، وہاں پر فرمایا میں کوئی جنگ حکومت کے لیے نہیں، جسے کائنات کا حاکم، جسے دنیا اور آخرت کی حکومت دے دی گئی ہو، جو سید شباب اہل الجنہ کا مصاب ہو، اسے کیا ضرورت ہے یزید سے چھیننے کی، جسے اللہ نے دے رکھا نہیں، میں تخت کے لیے نہیں، تاج کے لیے نہیں، میں کوئی حکومت کے لیے نہیں، بلکہ میں نکل رہا ہوں خرج تو اصلاح امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اسیروں کی سیرت جدی وابی، میں نے سیرت اپنے نانا کی سیرت کو اپنانا ہے اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے تلواریں ہیں، سامنے کوئی مجھے قتل کر دے گا، مجھے پتھر مارے جائے گی،
میرے نانا کی سیرت یہ تھی کہ پتھر کھاتے رہے لیکن دین کی حفاظت کے لیے نکلتے رہے. میرے بابا کی یہ سیرت تھی کہ پتھر بڑھتے رہے، مزاحمتیں ہوتی رہی، برا بلا کہتے رہے لیکن گھر میں نہیں بیٹھے بلکہ اس دین کے لیے نکلے. میں حسین بھی اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت پہ چل رہا. آج کیوں عزادار ہر جگہ پہ اتنی مخالفت کے باوجود نکلتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی نکل یہ کہ حسین کی سیرت پہ چل رہے. جو حسین علی کی سیرت پہ چل رہا تھا، رسول اللہ کی سیرت پہ چل رہا. چلتے ہیں، کہا مصیبتیں آئیں تو آ جائیں، جو کہ نکلتے ہیں. اور یہاں تک کہ کربلا میں جا کر کے اپنے آئی سودا کربا کی قربانی دے کر کے دین اسلام کو بچاتے ہیں. قربانیاں ہی نہیں ہیں عزیزوں، بلکہ جو ایام گزر رہے ہیں اس سے بڑی قربانی نہیں ہو سکتی. قربانیاں دینا تو ان کی سیرت رہی. اور دنیا نے بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا دیکھو شہادت تو آپ کی میراث ہے، لیکن کوئی بتائے کیا یہ سر کرنا حاصل کرنا کیا درباروں میں پھرایا جانا، بازاروں میں نچایا جانا، اللہ اکبر. تو یہ وہ ایام گزر رہے جو ایام شہادت جناب سکینہ. 14 سفر اور شاید جناب سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہوئی ہے. عزیز کے مطابق 13 سفر بتائی جاتی ہے. کون سکینہ جسے امام حسین نے نماز شام میں پروردگار سے مانگا، جو بابا کے سکون کا باعث وہ سکینہ. اللہ وہ ذرا محترم ان ایام میں جو سفر اس میں یہ بھی قافلے کے ساتھ میں اور 1 سال گزر جانے کے بعد زندان شام میں ان مصیبتوں کو چھوڑ کے دنیا سے چلی گئی. اور سکینہ کی مصیبت اور ان اسیروں کی مصیبت اگر پوچھنا چاہتے ہیں جو وقت کا حسین تھا، جو فرزند حسین جب اس سے پوچھتے تھے نا کہ سب سے بڑی مصیبت آپ کے لیے کیا تھی، کربلا کو یاد نہیں کرتا بلکہ ایک مرتبہ روتے ہوئے فرماتا تھا شام شام پہ کیا گزری میرے مولا. جب میرے حال میں پہنچا تھا تو میرا مولا نے ایک بیان کرنا شروع کر دی. کہا جب شام کے بازار کے قریب ہمارا قافلہ پہنچا تو ہمیں رکا دیا گیا، تھوڑا نہیں بلکہ ایک پورا دن اور رات رکایا گیا. میں پوچھتا تھا ان سے کہ ہمیں کیوں روک رہے ہو، ہم نے سنا تھا ہمیں دربار میں لے جایا جائے گا، ہمیں کیوں نہیں لے کے جاتے. تو ایک مرتبہ جواب ملتا تھا ابھی بازار سجایا امام سجاد فرماتے کہ نبی ذاتیوں کو ننگے سر لے جایا اور بازار اور دربار سجائے جا رہے. میرا بولا ایک مصیبت کو بیان کرتا تھا شام 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 کشمہ جانا تھا. کہا کہ جب ہم بازار سے گزر رہے تھے عزیزوں دوستوں گھوڑے کی طرح ہمارے اوپر کھجوریں نہیں پھینکی جا رہی تھی بلکہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر آگ برسائی جا رہی تھی. نبی ذاتیوں کے اوپر آگ برسائی جا رہی تھی. اور پوچھتا تھا میں تم سے انصاف سے پوچھتا ہوں جس کے ہاتھ پشت کے بل بندھے ہوئے کوئی پتھر مارے اس پہ کوئی آگ برسائے تو اس کا کیا حال ہوگا. اللہ میری مصیبتوں کو ذکر کرتے ہوئے آخری ایک مصیبت کا میرا مولا فرماتا تھا وہ مصیبت سکینہ کی مصیبت تھی. اللہ اکبر. وہ سکینہ کی مصیبت یہ تھی. سکینہ ساجدین فرماتا تھا میری بہن سکینہ نے مجھ سے 2 مطالبات کی تھے، میں وہ مطالبے پورے نہیں کر سکا. ایک مطالبہ سکینہ نے مجھ سے فدا مانگی تھی میں دلوا نہ سکا، اور دوسرے دربار شام میں سکینہ اپنے رخساروں پہ ہاتھ رکھے جب شمر تمنچے مارتا تھا نا سکینہ ساجدین فرماتی تھی بھیا شمر سے کہہ دو میری پشت پہ مارے میرے گالوں پہ نہ آپ صاحب اولاد کسی کی 4 سالہ بچی ہو اس کے رخسار کو دیکھو، اپنے ہاتھ کو دیکھو. جب رخسار کو تماچا مارتا تھا اب سکینہ سے رہا نہ جاتا تھا. کتنی مصیبت تھی نا. یہ 4 سالہ بچی تھی. جناب فاطمہ زہرا کے رہتا نا 75 دن میں یہ 90 دن میں بوڑھی ہوگی، سر کے بال سفید ہو گئے. لیکن یہ حال سنو کہ سکینہ کی عمر 4 سال ہے، خود سے اٹھ نہیں سکتی تھی.
मजलूमा 4 साल बच्ची सर के पास में अगर वो तारीख पर बस मुख्तर कर दिया वो तारीख आ गई कि जब सकीना रात को सोई सुबह उठ के मेरे माँ को बुलाती है प्यारा सैनब को बुलाती जोड़ करके मुझे आपकी बेटा क्या बात है एक मरतबा जनाब सकीना फरमाती है भी अमल मेरे अभी अपना अभी मेरे बाबा यहाँ पे थे मैंने बाबा को देखा था एक मरतबा फिर शुरू हो गया जनाब सकीना भी रो रही है और ये खबर यसीन तक पहुंची कहा कि हुसैन की बच्ची है 4 सालों में अपने बाबा के लिए एक मरतबा यसीन ने हुक्म दिया कि दरबार में जाओ और जाकर के उस तख्त में हुसैन को सर रखो लेकर जाके बच्ची को दे दो अब वो तख्त लेकर के कोई चला उस सर के ऊपर पर्दा ढाला हुआ था जो भी जिंदान के दरवाजे से लेकर के दाखिल हुआ एक मरतबा बच्ची ने देखा कोई तश्त लेकर के आ रहा एक मरतबा कहती है मुझे खाना नहीं खाना मुझे खाना मुझे बाबा से जाकर तश्त रखा पर्दा हटाया देखा सरे हुसैन है बच्ची ने आवाज दी बाबा मुझ में ताकत नहीं है मैं उनके आपके सर को उठाऊं बाबा मेरे सर के बाल लेकिन सफेद हो गए बाबा मैं सही हो गए मैंने शिमर के तमाचे खाए इतना सुनना तो सरे हुसैन तख्त से उठा सकीना की माहौल अरे सकीना ने अपने बाबा के सर से लिपट कर देखा बाबा अरे जब मुझसे जुदा हुए आपका ये आलम न था आपकी गर्दन की रगें कटी नहीं थी खुदा को किसी का मदद आजीज हो शिकायतें करते करते एक सकीना खामोश हो गई बीबियों ने सोचा शायद बाबा के सर को लेकर के बच्ची सो गई है उधर कोने से सैयद सज्जाद कहते हुए उठे इन्ना लिल्लाह बीबियों ने कहा बच्ची सोई है बेटा सज्जाद ये क्या कह रहे हैं एक मरतबा कहा मेरी अम्मा जरा बच्चे की नब्जों पे हाथ रख के देखो अरे क्या देखा बदन सर्द हो चुका था बच्चे दुनिया से रुखसत हो गई थी अपने बाबा से जा मिली थी अब सैयद सज्जाद है जिंदान है बच्ची को दफन करना है एक मरतबा दाएं देखते बाएं देखते हैं कि कहां से मेरे पास कफन हो मैं बच्ची को कफन पहनाऊं रिवायत में है जिंदान में ही नन्ही सी कबर खो बाबा मेरे हाथ बंधे हुए आप अपनी अमानत सकीना को ले जाओ इसको जितना भी सवाल हासिल